بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے ناظرہ سلیبس برائے کلاس اول کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے طریقہ تدریس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ناظرہ سلیبس ہے اس کو منتھلی طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو اسی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے میں نے جو اگست کے مہینے کے لیے جو چیزیں سلیکٹ کی ہیں تو وہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ موجود ہیں۔ تو اگست کے مہینے میں کیونکہ اگست سے ہمارا نیا سیشن شروع ہو جائے گا، تو اس میں جو نورانی قاعدہ کی جو میں نے تختیاں کی ہیں ایڈ، وہ 3 کی ہیں کہ پہلی، دوسری اور تیسری تختی جو ہے وہ اگست کے مہینے میں کمپلیٹ کرانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اضافی چیزیں میں نے بتائی تھیں وہاں پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کی تھی، تو ان میں سے جو ہے کون کون سی چیزیں جو ہے تو ہونی چاہیے۔ تو ان میں سے نمبر 1 ہے نیت، اور نمبر 2 ہے ثنا سے لے کر رکوع تک نماز جو ہے وہ بچوں کو اگست کے مہینے میں یعنی خود بس پڑھانی ہے جو ہے اور کبھی کبھی جائزہ بھی لے لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تو فرسٹ کلمہ ہے یعنی پہلا کلمہ، اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں تو ان میں سے جو ہے پہلی دعا گھر کے اندر داخل ہوتے وقت یعنی کہ کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ جو یہاں پر چیز میرے ذہن میں وہ یہی ہے کہ بچوں کو یہی سکھایا جائے کہ جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو آپ نے گھر میں انٹر ہوتے وقت، داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی دعائیں ہیں تو بچہ جب کھانا شروع کرے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول گیا تو درمیان میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح آخر میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ چیزیں شاید اس تختی یعنی کہ جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس کے ساتھ نہ آ سکیں، تو یہ جو اضافی چیزیں ہیں تو ان کی میں جو الگ سی ویڈیو بنا دوں گا، ان میں وہ جو نیت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اس سامنے جو ہے اس کو سکرین پہ لاؤں گا، اور اس کے بعد یہ جو نماز ہے رکوع تک یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے میں اس کو آپ کے سامنے یعنی کہ وہ پکچر اس کے اوپن کر کے خود اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو وہ درست ہو جائے۔ اس کے بعد اسی طرح پہلا کلمہ ہو گیا، تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں تو یہ اس ویڈیو کے بعد یعنی کہ پہلی تختی پہلے لیسن کے بعد ہم اس کو نئی ویڈیو کے اندر جو ہے تو کریں۔ تو اب جو ہماری پہلی تختی ہے حروف تہجی کی تو اس میں جو ہے اس سے ہمارے مقاصد آبجیکٹیو جو ہے وہ کیا کیا ہوں گے، تو پہلے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلی چیز میں نے لکھی ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پر خصوصی توجہ۔ تو یہ خصوصی توجہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے چھوٹی اول کلاس میں 1 کلاس میں ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو تعوذ و تسمیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کم بچوں کو آتا ہے، اور اگر ان کو آتا بھی ہے تو وہ اکثر یوں کرتے ہیں کہ اتنا جلدی میں پڑھتے ہیں کہ آدھا تعوذ پڑھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی آدھا تسمیہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو بچوں کو اس چیز سے روکنا ہے اور ان کو جو ہے صحیح طریقے سے تعوذ اور تسمیہ یاد کرانا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوگا کہ ہم خود جو بچوں کے سامنے پہلے تعوذ کو پڑھیں گے، یعنی بچوں کو بتائیں گے کہ بھئی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بچے جو ہے صرف تعوذ کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم خود تسمیہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر بچے جو ہے اس کے پیچھے اس کو پڑھیں گے، اور یہاں جو زیادہ توجہ کرنی ہے اس چیز پر کہ بچوں کو کہنا ہے کہ بھائی جلدی نہیں کرنی ہے، اس کو آرام سے صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آبجیکٹیو یہاں پر آ جائے گا تو وہ ہے جی حروف کی پہچان، یعنی کہ یہ بالکل بیسک کلاس کی بالکل بیسک چیز ہے حروف تہجی۔ تو بچوں کو ان کی پہچان بڑے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، یعنی بچے کو پتہ ہوگا یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے۔ تو آگے پھر جو ہے نا یہ تختی اس کو جتنی اچھی یاد ہوگی تو آگے چل کر اس کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو تیسرا آبجیکٹیو میں نے یہاں پر لکھا ہے
جو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی مشکل ہے اور ٹیچر کے لیے بھی شاید مشکل ہو. مشکل تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، بات صرف کرنے کی ہے. تو وہ یہ ہے کہ مشابہ حروف کی آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشابہ الفاظ ہیں، مشابہ آوازوں والے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ اردو میں ہم دو کاف پڑھتے ہیں، کاف کشک والا اور کاف دو نقطوں والا. تو اردو میں اس کو سیم آواز کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، جبکہ ہم سب لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر، عربی کے اندر اس طرح نہیں ہے. ان دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے. تو فرق کیا ہے کہ بچوں کو سمجھانا ہے کہ جو کاف کشک والا ہوتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں، اور جو نقطے والا ہوتا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ جو تیسرا آبجیکٹیو ہے، شاید یہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے اس کو میں نہ کر سکوں. تو اس کی جو ہے نا ہم اس تختی نمبر 1 جو لیسن نمبر 1 ہے، اس کے بعد اس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بنا دیں گے، چھوٹی سی 5-6 منٹ کی، جس میں اسی طرح کے مشابہ الفاظ کی جو ہے وہ ان کو سب کو جو ہے تو میں بیان کروں گا اور ان کو سمپل سے انداز میں جو ہے تو وہ بتا دوں. اس کے بعد یہ جو میں نے یہاں پر ایک ضروری بات کے نام سے جو ایک پوائنٹ دیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو تختی ہے یہ بطور پریکٹس مشق آپ لوگوں کے سامنے دہرائی جا رہی ہے. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو تو وہ اس کو درست کر لے. تو باقی ہے کہ اساتذہ جو اس کو اپنی مرضی سے، مطلب ہے کہ تختی کو 2 لائنیں پڑھانا چاہتے ہیں اور 3 پڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے پڑھائیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں جو ہے نا یہ مکمل تختی نہیں پڑھانی ہے، اس سے جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو آبجیکٹیو ہوں گے تو ہم وہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، جو ہمارے مقاصد ہوں گے، جو کہ شروع میں بھی میں نے بتا دیے ہیں. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو جسٹ ایز اے پریکٹس میں آپ کے سامنے یہ تختی ریوائز کر دوں گا، لیکن آپ نے اس کو ایک دن میں کمپلیٹ نہیں پڑھانا. تو یہ جو ہے ہمارے سامنے ہماری پہلی تختی جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے مفردات کی. تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. تو پہلی لائن اس کی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا. اب یہاں پر جو ہے تو یہ خیال کرنا ہے کہ بعض ٹیچر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آ کر سا پر جو ہے نا اس کو شارٹ وہ آواز کر دیتے ہیں. تو یعنی اس کو یوں کر دیتے ہیں سا. تو یہ اس طرح نہیں کرنا، یہ با تا سا ان کی طرح جو ہے نا ایک ہی جیسا ہے، تو ان کو جو ہے ایک جیسا پڑھنا ہے. چلیں جا کے جیم جیم ہا خا دال ذال ذال. تو یہاں ذال پر بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ سخت نہیں ہے، یعنی کہ سیٹی کی طرح نہیں ہے، بالکل اس کو نرم آواز سے پڑھنا ہے. ذال ذال. آگے جی را را. آگے جی اگلی لائن زا زا. اب یہاں پر بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ سخت ہے، سیٹی کی طرح ہے. زا زا. نیکسٹ جی سین سین شین. تو یہ زا ہو گیا، سین ہو گیا، شین ہو گیا، تو ان کی آوازیں سیٹی کی طرح سخت، یعنی اسپیشلی جو زا ہے اور سین ہے ان کی آوازوں پہ جو ہے کافی آپ نے توجہ دینی ہے، ان کی آوازیں سخت ہیں. زا سین شین صاد ضاد ضاد. تو ضاد پر ہم نے صرف بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اس کو ذرا فرق کرنا ہے زا سے، ذال سے. ضاد ضاد.
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو مشابہ آوازوں والے جو حروف ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کے بعد جو ان کی ویڈیو بناؤں گا وہ الفاظ ایک سائڈ پہ لکھ کے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ان کی آوازوں کا جو کمپیریزن ہے تو تقابل جو وہ ان کو میں کروں گا، تو اس میں ذرا سیکھنا اس کو آسان ہوگا۔ لیکن بس جب یہ تختی آپ پڑھا رہے ہوں تو اس وقت جسٹ بچوں کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنا ہے کہ جی اس کی آواز کو یوں پڑھنا ہے، یوں پڑھنا ہے۔ تو اگلی لائن جی، طا طا ظا عین غین غین۔ نیکسٹ فا فا جی۔ تو اگلی لائن ہاں جی، قاف قاف کاف۔ تو جب یہ نقطے والا کاف بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بس جسٹ ان کو اتنا کہہ دینا ہے کہ جی یہ جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا یا۔ تو محترم سامعین، یہ جو ہماری تختی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے یہ جو یہاں پر مشابہ آوازوں والے حروف ہیں تو ان کو الگ سے جو ہے تو ایک جو ہے نا اس کا پیج پر اس کو ان کو لکھ کے تو ان کی آوازوں کا جو ہم کمپیریزن کریں گے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو بس ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے بالکل بیسک اور ابتدائی کلاس ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا کہ جو ہے نا اپنی دنیاوی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو بچہ جہاں گیا جیسا پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، تو اس لیے بچوں کو عام اور فہم انداز میں سمجھانا ہے تاکہ بچوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کی جو اگلی ویڈیو ہوگی تو اس میں جو ہوگا ہمارا اگست کا اضافی چیزوں کا جو سلیبس ہوگا، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔